آپ کے والد گرامی آرمی میں تھے، چاہیے تو آپ کو بھی یہی تھا کہ آپ بھی آرمی میں جاتے. آپ نے سیاست ایک نیگیٹو چیز ہے، آپ نے سیاست کو چوز کر لیا، آرمی کو آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، میری پہلی پریورٹی یہی تھی کہ میں فوج میں جاؤں. شہیر سیالوی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، سوال ذرا سنیے گا. لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں نے یہ پوڈ کاسٹ میں کافی جگہوں پہ دیکھا ہے، آپ نے بتایا کہ میں نہیں ہوں. مجھے اس بات پہ حلف چاہیے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. عموماً قسمیں جھوٹے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. حلف اٹھا سکتے ہیں قرآن اگر لایا جائے آپ لے آئے تو میں ابھی حلف اٹھا لیتا ہوں کہ نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، نہ میں ان کا بندہ ہوں، نہ ایجنسیوں کے بندے ہیں آپ. ہاں کسی کا بھی، کسی نہ پاکستانی نہ باہر کی کسی ایجنسی کا بندہ ہوں. آج سے 3 سال پہلے پھر پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد ہم نے رکھی. پاکستان نظریاتی پارٹی PNP کیوں بنانی پڑ گئی؟ کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک پارٹی آپ کو بنانی پڑ گئی؟ آپ تو کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے تھے. مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، آپ کسی کو جوائن کر سکتے تھے. آپ جب تک سیاست کو پڑھیں گے نہیں، آپ جب تک سیاست دانوں کو پڑھیں گے نہیں، آپ اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتے. نون PP تو ویسے ہی کراس لگا ہوا تھا. اس کی وجہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کیوں کراس لگا ہوا تھا؟ کیونکہ 50 سال سے تو یہ 2 جماعتیں، 30 سال سے ایک جماعت پنجاب پہ قابض ہے اور وفاق پہ، اور 50 سال سے 1970 کی دہائی سے پیپلز پارٹی وفاق اور سندھ پہ قابض ہے. پیچھے PTI رہے گی، PTI ہو گئی، TLP ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، JUI ہو گئی. اب PTI کی طرف آپ آ جائیں تو اس کا فیوچر ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. کیسے پتا تھا آپ کو؟ مطلب ہمیں اس طریقے سے اندازہ ہے کہ جو حرکتیں PTI کے اندر سٹارٹ ہو گئی تھی نا، انٹرنل بغاوت شروع ہو گئی تھی. عمران خان کے بعد دیور نو PTI. آپ خان کو مائنس کر دیں تو کہاں ہے PTI؟ نواز شریف کو یا زرداری کو مائنس کریں تو نون اور PP ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اگلی نسلوں میں چلے گئے ہیں. جی یہاں تو ترین گروپ اور قریشی گروپ نے لڑ پڑنا تھا، اس سے پہلی ترین گروپ الگ ہو گیا. اب قریشی گروپ پرویز الہی گروپ لڑے گا، KPK والے دونوں کو نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں میں کو چودھری آنکھوں. PNP میں آپ نے کچھ عرصہ لگایا نہیں ہے، آپ نے کچھ عرصہ گزارا، آپ ان کے ساتھ بہت دیکھنے کو ملے ہمیں. جب تک رضوی صاحب تھے ان کے دھرنوں کو تو ہم نے سپورٹ کیا تھا. بعد میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان پہ مشکل وقت ہے تو میں کبھی بھی ایک ہمدردی نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دوں جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. آپ TLP کا نام لیں یا PTI کا نام لیں، PTI کا تو چلو ہم کر بھی لیتے ہیں، عمران خان کا نام لیں تو ایک بندہ جیل میں ہے یا اگر کوئی روپوش ہے تو میرا ظرف اور ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی چیز پہ اختلاف رائے پیدا کروں. ٹھیک ہے، مطلب ایک انسان کا ظرف ہونا چاہیے نا کہ اگلے بندے کی آدھی قیادت جیل میں ہے، آدھے لوگ شہید ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کہ نہیں وہ تو غلط تھا. تو آپ نے ثانیہ مرید کے پر کوئی آپ ہم لوگوں نے بڑا اسٹرانگ سٹینس جب ان کے گھر کی خواتین اٹھائی گئی ہیں سب سے پہلا. لیکن وہ ویڈیوز مجھے اب دیکھنے کو نہیں ملی سر. نہیں آپ کے فیس بک پہ اب وہ ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں. ہمارے کافی زیادہ اکاؤنٹس پہ، ہر آفیشیل اکاؤنٹ پہ کہیں سے وہ بلاگ ضرور ہوتی ہیں. آپ جب ان کے بارے میں لکھتے ہیں یا کشمیر پہ لکھتے ہیں، کچھ انہوں نے الگورتھمز پہ بلاک وہ لگایا. کیونکہ آپ کے کافی سارے کامنٹس ہیں کہ اس پر جو ہے وہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ نے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. جب آپریشن شروع ہو رہا تھا تو کتنی ہم لوگوں نے حت الوسع کوشش کی کہ آپریشن نہ ہو. آپ نے کوشش کی ہے؟ ہم لوگوں نے کوشش کی. اچھا، جو عوام ہے وہ جذباتی ہے یا وہ نرم مزاج ہے، وہ ہیں ہمارے لوگ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاکستانی ہیں. تو گولی چلنا، آپس میں لڑائی کرنا، یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا ہمیشہ حل مذاکرات ہوتا ہے. یہ عوام آپ کے ساتھ ہمیشہ 2 نمبری کرتی ہے. اس عوام نے عمران خان کو جیل میں پھنسایا اور بھول گئی ہے. اس عوام نے مرید کے میں کتنے لوگ شہید کروا دیے جذباتی نعرے لگوا کے کہ تم نکلو، تم کیوں نہیں نکل رہے. TLP کو PTI نے تباہ کیا ہے اس معاملے میں. نون کو تو موقع چاہیے تھا. انہوں نے کہا تم چابی والے کھلونے نہیں نکلتے نہیں نکلتے نہیں نکلتے. وہ نکلے تو بیچارے پہلے بھی نکلنے میں لیٹ ہو گئے تو انڈیا سے جنگ ہو گئی، اس بار نکلے تو افغانستان کی جنگ ہوگی. اور اینڈ میں PTI نے دیا کیا ہے؟ ٹوٹل جمعے کے دن کے 1.5 شہروں میں 2 احتجاج، 200 بندوں کے، ایک پشاور کا ایک نوشہرہ کا. اس کے علاوہ کہاں نکلی PTI جو ملک گیر احتجاج کی کال تھی؟ بہت کم. تو ان کو تو پابندی لگوا دی نا ان پہ. عمران خان صاحب کو اتارنے میں کیا سمجھتے ہیں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، امریکہ کا یا اور کسی کا؟ آپ نے PTI کا تو فیوچر بتا دیا، اپنا فیوچر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا شہیر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، مسئلہ فلسطین پر آپ کی میں دن رات ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، بڑے ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے آپ کے اندر. تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے نزدیک کوئی اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ ایوان بالا تک کوئی پہنچانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کی سجیشن، کوئی مشورہ؟ حکومت پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے تو کہا ناجائز ریاست ہے. حکومت نے نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے
ٹھیک نہ آپ کے پاسپورٹ سے اسرائیل والی عبارت ختم ہوئی، بالکل وہ بھی سنی تھی نہ آپ لیکن کے پاسپورٹ سے اسلامی جمہوریہ جو کہتے ہیں ہٹا دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسرائیل کو نہ کبھی تسلیم کیا گیا ہے، نہ کریں گے، نہ کبھی کوئی مائی کا لال آج تک پیدا ہوا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کی جرات کرے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نے اگر ایکسیپٹ کر لیا تو پہلے نون لیگ والے ہی ان کے گربان ڈیفینیٹلی 110%. کوئی ایک نون لیگی نیچے آ کے کمنٹ کر دے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کے میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. آپ یہ اوپن دعویٰ اور چیلنج ہے. یس کوئی نون لیگی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں اگر ہماری قیادت تسلیم کر لے اسرائیل کو تو ہم کہیں گے آمین ہے. نو سر، وہ پہلے مسلمان ہے اور پہلے پاکستانی. تھوڑا سا پرسنل اگر ہونا چاہوں تو مجھے بتائیے گا کہ ذریعہ معاش آپ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آمدن کا ذریعہ شہیر حیدر سیالوی صاحب کا کیا ہے؟ چونکہ آپ کو ہر وقت ہم یہی دیکھتے ہیں آپ کسی جلسے میں ہیں، کسی جلوس میں، کسی ریلی میں، یا جو ہے نا وہ میٹنگز میں ہیں. ایک تو کماتے آپ کہاں سے، کھاتے آپ کہاں سے، کہاں سے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی کیو پوڈ کاسٹ میں آپ اباب کا خیر مقدم ہے. آپ اباب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کبھی کبھی چند الفاظ پورے نظام کو ہلا دیتے ہیں، اور کبھی ایک نوجوان اپنے انداز گفتگو سے زمانے کے بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیتا ہے. وہ نوجوان جس نے سچ بولنے کی ہمت کی، جو نظریے پر ڈٹا رہا. آج میرے ساتھ بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں. آج سوالات تو ہوں گے، گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو ختم ہو جائے گی، سوالات نہیں ختم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سوالات گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ جنم لیں گے. اے ینگسٹ پرسنالٹی، اے بگ پرسنالٹی، اور بہت ہی زبردست پولیٹیشین آج میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین جناب ملک شہیر حیدر سیالوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں؟ قادری صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا جو ہے نا قیمتی وقت دیا. مجھے آپ کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا میسج لوگوں تک جاتا ہے، تو آئی ایم تھینک فل. بہت شکریہ سر. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا شہیر حیدر سیالوی صاحب کا جو ہے وہ مڈل، میٹرک، انٹر، یہ کیسا، مطلب اسٹوڈنٹ لائف سے یہ سیاست میں قدم رکھنے والا جو سفر ہے وہ بتائیے گا سر. دیکھیں تعلیمی سفر تو میرا جہاں جہاں بزرگوں کی پوسٹنگ رہی ہے وہاں رہا. والد صاحب واز فرام پاکستان آرمی، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں پوسٹنگ رہتی ہے، کبھی بہاول نگر، کبھی حالیہ، کبھی پنڈی، کبھی کوئٹہ، کبھی پنو عاقل. جی تو اس طرح رہا تھا. میٹریکولیشن میں نے اے پی ایس آرڈننس سے کی تھی لال کرتی والی سائٹ پہ. پھر ایف جی سر سید کالج مال روڈ سے میں نے کیا ایف ایس سی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز بھی میں نے میٹریکولیشن کے بعد ہی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور پہلا جو دھرنا تھا وہ بھی ہم نے اے پی ایس کے باہر دیا تھا. سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے تھے، نیٹو نے کیے تھے، تو اس کے اگینسٹ ہم نے احتجاج کیا. پھر اس کے اگلے سال ایف جی سر سید کالج سے ہم لوگ امریکن ایمبیسی تک ہم نے موو کیا. 2011 یا 2012 کی بات ہے. ٹیری جونز نے گستاخانہ فلم بنائی تھی، اس کے اگینسٹ جو پہلا دھرنا تھا ہم نے دیا. اور اس کے اگلے دن، بلکہ نہیں اسی دن شام کو، تھرسڈے کا ٹائم تھا، اور شام کو ہمارے اوپر شیلنگ اور ربر بلٹس پڑی. تو رحمان ملک آیا، انٹیریئر منسٹر تھا، اس نے کہا کہ کل پورے ملک میں یوم عشق رسول سرکاری سطح پہ ہوگا. تو پھر صدر زرداری اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے بڑی سیکولر لبرل جماعت ہے. اسٹل دین اس نے اقوام متحدہ میں اس ایشو پہ بات کی کہ پاکستان کی عوام جو ہے یا یہاں کی گورنمنٹ حضور کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. مطلب اس طریقے کی اسٹیٹمنٹ پہ سب سے پہلے ہم لوگ اٹھے. پھر اگلا جمعے کا دن تھا، وہ تو ملک گیر احتجاج پہ سارے علماء سڑک پہ آ گئے تھے. پھر میں نے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کی، بی ایس آنرس کی، وہ پھر میں نے ایپ کام سے کی، یہ یو ای ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ ہے. تو یہاں تک تعلیمی سفر تھا. اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں 5-7 سال مزید لگے جی. اور آج سے 3 سال پہلے پھر پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد ہم نے رکھی. بہت زبردست. 2022 میں ٹھیک ہو گیا. آپ نے والد صاحب کا بتایا کہ آرمی میں تھے، پھر جیسے جیسے ان کی جو ہے وہ ہجرت ہوتی تھی آپ بھی ان کے ساتھ. مجھے بتائیے گا، آپ کے والد گرامی آرمی میں تھے، چاہیے تو آپ کو بھی یہی تھا کہ آپ بھی آرمی میں جاتے. آپ نے سیاست ایک نیگیٹو چیز ہے، آپ نے سیاست کو چوز کر لیا، آرمی کو آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، میری پہلی پریورٹی یہی تھی کہ میں فوج میں جاؤں. ٹھیک ہے. ملک کے لیے جانا یہ تو سب کا ایم ہوتا ہے.
میری خواہش اس کے ساتھ یہ تھی کہ والد میرے وردی میں اور میں نے وردی پہنی ہوئی اور انہیں سلوٹ کر رہا ہوں. کم از کم جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے وہ کسی طریقے سے پے بیک کرے. میں تو یہ خواہش پوری نہیں کر سکا لیکن چھوٹے بھائی نے خیر پوری کر لی. تو میں پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تو پہلے سے آ چکا تھا لیکن بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا. ایف ایس سی کے بعد پھر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ والا راستہ کلوز ہو گیا, ایک بار ہم ریکمینڈ نہیں ہوئے, دوسری بار جو ہے وہ آئی ایس ایس بی سے پہلے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز اور پلیٹس ابھی بھی ڈلے ہوئے ہیں, 10 سال ہو گئے. جی تو پھر مجھے پتا تھا کہ اب وہ والا راستہ تو نہیں ہے, اب تھرو آؤٹ ہم اسی آئیڈیولوجیکل جدوجہد کریں گے. دیکھیں دو چیزیں, آپ نے سب سے لالی کا دفاع کرنا ہے, یا تو آپ کرتے ہیں بارڈر پہ کھڑے ہو کے, بالکل ایسا ہی, یا آپ اس کے نظریے کا دفاع کرتے ہیں. جی میرے نزدیک آپ کے بارڈر کا کوئی علاقہ اگر دشمن لے بھی لیتا ہے, جب آپ کی فوج مضبوط ہوتی ہے ملٹری مائٹ کے ذریعے آپ وہ علاقہ واپس لے لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کا نظریہ لے لیتا ہے نا قادری صاحب, اس کے لیے پھر آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بالکل پوری نسلیں تباہ ہوتی ہیں. تو میں نے پھر نظریاتی جدوجہد اور ایک اس انداز میں کہ جو لانگ لاسٹنگ ہو, بہت تیزی بھی نہ ہو اس میں لیکن اس کا اثر دیر پا ہو. ٹھیک ہو گیا. اور جس طریقے سے افغانستان میں, ایران میں, لیبیا میں لوگوں نے کی, انقلابی رہنما اٹھے, کیوبا میں لوگ اٹھے, ساؤتھ افریقہ میں لوگ اٹھے, ایون بر صغیر میں علامہ کفایت علی کافی جیسی شخصیات اٹھیں, وہ ایک لانگ لاسٹنگ سٹرگل تھی. 1857 کی جنگ آزادی اگر کوئی کہتا ہے نا پاکستان 1940 سے 1947 کے درمیان کی جدوجہد سے بنا ہے تو وہ جھوٹ ہے. جنگ آزادی کی شہادتوں کو آپ پاکستان سے مائنس نہیں کر سکتے. تحریک خلافت کی شہادتوں کو, قربانیوں کو اور گرفتاریوں کو آپ پاکستان سے مائنس نہیں کر سکتے. 1857 سے 1947 تک کی یہ 90 سال کی جدوجہد تھی. اس نے پھر پاکستان کو بنایا. وہ لوہا گرم تھا جیسے محمد علی جناح نے پھر مولڈ کیا پاکستان کی طرف. ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑا سا پرسنل اگر ہونا چاہوں تو مجھے بتائیے گا کہ ذریعہ معاش آپ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں, آمدن کا ذریعہ شہید حیدر سیالوی صاحب کا کیا ہے؟ چونکہ آپ کو ہر وقت ہم یہی دیکھتے ہیں آپ کسی جلسے میں ہیں, کسی جلوس میں, کسی ریلی میں, یا جو ہے نا وہ میٹنگز میں, ایک تو الگ کماتے آپ کہاں سے, کھاتے آپ کہاں سے, کہاں سے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اچھا, ہمیں اس چیز کی کبھی فکر نہیں ہوتی کچن میں کچھ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. گاؤں میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اسلام آباد میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ذریعہ معاش یہ کہ بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیچر, اچھا ماشاء اللہ, اور اس میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہوں اپنے کالجز میں. تو کالجز بھی ہیں آپ کے بزرگوں کے, چچا کے, ان کے ہیں تو میں پڑھاتا ہوں ان میں بھی. اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ والنٹیرلی بھی پڑھاتا ہوں جب کبھی ٹائم ملتا ہے. پہلے تو میں پراپر پورا سیشن پڑھایا کرتا تھا, مصروفیات بڑھتی گئی تو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ ہے کہ کچھ دن جا سکتا ہوں, تنخواہ وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے آپ کا جو ہے اس سے یہ ہے کہ اپنا اور بیوی بچوں کا جو خرچہ پانی ہے وہ تو چلتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پارٹی کا سلسلہ ہے, پارٹی کے اخراجات جو ہوتے ہیں جلسوں کے ہوتے ہیں, دیکھیں پارٹی کو تو 3 سال ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے 10-11 سال کی جدوجہد یہ 14 سال بن جاتے ہیں. اس میں آپ اپنا سٹرکچر اتنا بنا لیتے ہیں کہ پارٹی اپنے فائنانسز خود بیئر کرتی ہے. جی. اب لیٹ سے آپ جس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کی موجودگی میں 100-150 بندہ پچھلے 1 گھنٹے میں یہاں سے ہو گیا, یا ان کا سلسلہ چل رہا ہے, کوئی کس ضلع سے آ رہا ہے, کوئی کس ضلع سے آ رہا ہے. جی. وہ نظام, اب یہ وہ لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہمارے ساتھ تھے, پھر 4 سال انہیں لگے اپنا سیویاں لے کے لوگوں کے دفتروں میں جا کے اور اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں. اب یہ سٹیبل ہو چکے ہیں, اب یہ دفتر ان کے ہیں اور وہ پارٹی دفتر ڈکلیئر ہو رہے ہیں. اب وہ پیسہ جو انہوں نے کمانا صحیح طریقے سے شروع کیا, اب وہ ظاہر ہے کہ پوری ان کی آدھی زندگی اس جماعت میں لگی ہے تو پارٹی پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اسٹرکچر اس طریقے سے آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ بن گیا کہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے. بہت اچھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی PNP کیوں بنانی پڑ گئی؟ کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ پاکستان نظریاتی پارٹی, ایک پارٹی آپ کو بنانی پڑ گئی؟ آپ تو کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے تھے, مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں, سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں, آپ کسی کو جوائن کر سکتے تھے. میں نے کیونکہ سیاست میں قدم بہت چھوٹی عمر میں رکھا تھا, ٹھیک ہے,
تو میں نے ساری پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹیز کی لیڈرشپ کو پڑھا بھی، اور شاید ان کی مرکزی کابینہ سے زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے شاہ امین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھیک ہے. بہت پڑھا عقیدت کی حد تک، ذوالفقار علی بھٹو کو اختلاف کے باوجود، الطاف حسین کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں MQM اور اس کی پالیٹکس سے، سیاست کے طریقہ کار سے، لیکن الطاف حسین کو شاید میں کسی MQM کے موجودہ لیڈر سے زیادہ جانتا ہوں، اس کی سٹرگل کو، اس کی تقریر کے ایک ایک جملے کو، اس کی زندگی کے سارے نشیب و فراز کو. جی. آپ جب تک سیاست کو پڑھیں گے نہیں، آپ جب تک سیاست دانوں کو پڑھیں گے نہیں، آپ اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتے. ان کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو جن جماعتوں کو ہم سمجھتے تھے کہ نون PP تو ویسے ہی کراس لگا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے ہماری عمر کے جو لوگ ہیں یا ہم سے 4-5 سال بڑے یا چھوٹے ہیں، وہ تو اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کیوں کراس لگا ہوا تھا؟ کیونکہ 50 سال سے تو یہ 2 جماعتیں، 30 سال سے ایک جماعت پنجاب پہ قابض ہے اور وفاق پہ، اور 50 سال سے 1970 کی دہائی سے پیپلز پارٹی وفاق اور سندھ پہ قابض ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو آپ خود دیکھ لیں کہ what have they done for پاکستان. ہماری خارجہ پالیسی اب تک غلام رہی ان کی وجہ سے. ہمیں جب بھی انسٹرکشنز لینی پڑی بین الاقوامی سطح پہ کسی نہ کسی کے آرڈر سے ہمیں کرنا پڑا. تو جب ایک پاکستانی کی یا ہمارے پاسپورٹ کی، اچھا ان دونوں جماعتوں سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت تھی. ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے، ہم UAE کو بنانے والے ہم لوگ تھے، ہم لوگ سعودی عرب کے جو شیخ تھے انہیں نواب و بہاولپور نوازا کرتے تھے. تو ہماری عزت ہوتی تھی. ہم نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شکست دی. لیکن جب سے ان 2 خاندانوں کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا پاکستان میں، انہوں نے قدم جما لیے، پاکستان ڈاؤن فال کی طرف آیا. کیونکہ دونوں کا پرائم فوکس ہوتا تھا کہ امریکہ کو راضی کرے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان میں حکومت میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اور دونوں کا فوکس ہوتا تھا کہ ہم لوگ عوام کا ووٹ نہ لیں، گیٹ نمبر 4 سے داخل ہوں اور حمایت لے کے ہم لوگ اقتدار میں آ جائیں. اب ان جماعتوں پہ تو ہم جانا نہیں چاہ رہے تھے. آپ کا سوال تھا کہ الگ کیوں بنا؟ پیچھے PTI رہے گی، PTI ہو گئی، TLP ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، JUI ہوگی. مذہبی جماعتوں میں کیونکہ میجورٹی آپ اگر دیکھیں تو ساری جماعتیں بہت اچھی ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ وہ ان کی اکثریت مذہبی جماعتوں کی کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ساری قوم کو نہیں لے کے چل سکتے. PTI کی طرف آپ آ جائیں تو اس کا فیوچر ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. کیسے پتا تھا آپ؟ مطلب ہمیں اس طریقے سے اندازہ ہے کہ جو حرکتیں PTI کے اندر سٹارٹ ہو گئی تھی نا، انٹرنل بغاوت شروع ہو گئی تھی، 3-4 گھروں میں وہ تقسیم ہو گئی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پابندی نہیں لگاتی، کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ گڈ بکس میں بھی چلتے، پھر بھی عمران خان کے بعد دیور نو PTI. آپ خان کو مائنس کر دیں تو کہاں ہے PTI؟ نواز شریف کو یا زرداری کو مائنس کریں تو نون اور PP ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اگلی نسلوں میں چلے گئے ہیں. یہاں تو ترین گروپ اور قریشی گروپ نے لڑ پڑنا تھا، اس سے پہلی ترین گروپ الگ ہو گیا. اب قریشی گروپ پرویز الہی گروپ لڑے گا، KPK والے دونوں کو نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں میں کو چودھری آنکھوں. تو یہ فیوچر آپ کو نظر آ گیا؟ یہ تو نظر آ گیا تھا. تو اس میں عارضی طور پہ تو آپ 1-2 سال کے لیے بہت پیک پکڑ لیتے. آج جہاں پہ ہم ہیں اسے 10 گنا اور اوپر ہوتے، لیکن 2 سال کے بعد ہم کہیں نہ ہوتے، واپس ڈاؤن ہو جاتے، ختم ہوتے، پھر نئی جماعت بنانے جو کہ بھی نہ ہوتے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ لوگ ایک بار ہمیں آزما چکے ہوتے. اس لیے ہم نے کہا کہ یار بادشاہ کے محل میں بندہ غلام بن کے رہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بنے. تو پھر مذہبی جماعتوں کو آپ نے کیوں نہیں اپنے ساتھ اٹیچ کیا یا اس میں؟ نہیں، ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. آج بھی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مشکل وقت اگر ہم پہ آتا ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کہیں ہم پہنچ جاتے ہیں، سارے تعلقات جہاں آپ آزماتے ہیں مذاکرات کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے، ان میں 2 جماعتیں تو ایسی ہیں، ایک تو JUP ہے اس کے دونوں گروپس، اور ایک سنی تحریک ہے اس کے دونوں گروپس. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ رات کے 3 بجے بھی کال کر کے کہہ دینا کہ حضرت یہ ڈیوٹی اور یہ آپ نے کرنی ہے، تو وہ ہمارا بھرم رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، انہوں نے، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے پرورش پائی ہے. یہ کیونکہ پرانی جماعتیں ہیں، 50 سال پرانی ہے، دوسری جماعت 30 سال پرانی ہے، سلیم قادری کی جماعت رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان لوگوں نے تو ہمیشہ، ہم کبھی TLP کے کسی بندے سے کوئی ریکویسٹ کر لیتے، جماعت اسلامی والوں سے کر لیتے یا JUI والوں سے کر لیتے،
انہوں نے سوال ضرور کرنے ہوتے ہیں پہلے 4-5 مرتبہ، لیکن ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم بالکل نہیں کریں گے. اختلاف چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ساروں کے آپس میں، لیکن انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ بندہ نظریاتی طور پہ بالکل کلیئر ہے، طریقہ کار سے انہیں ہمارے اچھا ٹی این پی میں آپ نے کچھ عرصہ لگایا نہیں ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ گزارا؟ آپ ان کے ساتھ بہت دیکھنے کو ملے ہمیں. جب تک رضوی صاحب تھے ان کے دھرنوں کو تو ہم نے سپورٹ کیا تھا، بعد میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان پہ مشکل وقت ہے تو میں کبھی بھی ایک ہمدردی نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دوں جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. دیکھیں ہم خوشیوں میں اکٹھے نہ بھی ہو سکیں، غمیوں میں کم از کم ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نے اپنی پارٹی بنا دی تو آپ بتائیے گا پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ون لائنر. ٹھیک ہے. خود مختار پاکستان. خود مختار. فیوچر میں دیکھتے ہیں خود اقتدار میں آئیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کا تو فیوچر بتا دیا، اپنا فیوچر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آئیں گے. انشاءاللہ آئیں گے. انشاءاللہ آئیں گے. یہ آپ کو پاکستان کی پالیٹکس بہت امید ہے یا یقین ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے. یقین. وہ ہماری محنت کو کبھی رائیگاہ نہیں جانے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا سر. انشاءاللہ. تھوڑے سے سخت سوالات بھی ہیں. ہاں پلیز. تو میں نے یہ 12 مرتبہ کامنٹس میں نے دیکھی ہیں. میں اب سوالات کچھ کامنٹس میں سے بھی دیکھے ہیں. وضاحت ہی نہ دیں، آپ کھل کے سوال کریں. شہر سے علوی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے. سوال ذرا سنیے گا. لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نے یہ پوڈ کاسٹ میں کافی جگہوں پہ دیکھا ہے، آپ نے بتایا کہ میں نہیں ہوں. مجھے اس بات پہ حلف چاہیے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو کس کا واسطہ چاہیے؟ کس کی؟ نہیں، مجھے آج کوئی ایسی قسم یا کچھ ایسا واسطہ دیں کہ پتہ چل جائے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے. آپ نے 12 مطلب اصل میں قسم پہ بلیو اس لیے نہیں کرتا کہ عموماً قسمیں جھوٹے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. حلف اٹھا سکتے ہیں قرآن اگر لایا جائے. آپ لے آئے تو میں ابھی حلف اٹھا لیتا ہوں کہ نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، نہ میں ان کا بندہ ہوں. نہ ایجنسیوں کے بندے ہیں آپ؟ ہاں، کسی کا بھی، کسی نہ پاکستانی نہ باہر کی کسی ایجنسی کا بندہ ہوں. کسی کی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے بندے اسی کے آگے جواب دیں، اور پاکستان کے بندے. ٹھیک ہو گیا سر. اگر آپ آپ نے بڑا آسان سوال کر دیا. یہ تو لمبی لمبی وضاحتیں ہوتی ہیں. نہیں، میں نے وضاحتیں دیکھی، لیکن میں نے کہا میں حلف لینا چاہوں. نہیں وہ اچھی بات ہے. جی. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں تو ابھی موجودہ صورتحال پر آپ نے اسرائیل کے خلاف جا کر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا، لیکن جو دیگر پارٹیوں نے کروایا ان پر تو بڑا ایکشن لیا گیا. آپ پر کیوں نہیں لیا گیا؟ ہم نے جب بڑے لیول پہ ایک کام کیا تھا اس کے بعد تو ہمارے اوپر کئی بار پرچے ہوئے. جب ایک ریاستی سطح پہ ہی میں اسے کہوں گا کہ کسی نہ کسی سازش کے تحت یہ چیک کیا جا رہا تھا. اسلام آباد میں خیمہ لگایا گیا اسرائیل کا، اور کسی کی جرت نہیں تھی 27 دن تک اس خیمے کو اکھاڑے. لوگ ڈرتے تھے، لوگوں کو پتا تھا عافیہ صدیقی والا کام ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. جی. ہم نے جا کے وہ خیمہ پھاڑا، اور اس کے 2-4 مہینوں بعد سے ہم کوئی 2 سال پرچوں میں ہی رہے ہیں. اچھا. تو یہ تو لوگ شاید انہیں نہیں پتا کہ بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے فلانا دھرنا دیا تو پرچہ ہوا ہے، پیچھے کہانی اور ہوتی ہے. لیکن اس مرتبہ آپ پر ایکشن نہیں لیا گیا. اس مرتبہ ہم نے دیکھیں طریقہ کار پہ فرق ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا نظریہ لے کے گئے؟ نہیں احتجاجی ریکارڈ کروانا تھا، سب کا ایک تھا، لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہم سے اگر ریاست کہتی ہے یار آپ کے دھرنے کے وقت فلانی ٹیم گزر رہی ہے یہاں سے، تو ہم فوراً رستہ کھول دیتے ہیں کہ وہ ٹیم آئے، زمبابوے کی جا رہی ہے، کسی کی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہم گلپاشی بھی کریں گے تاکہ ہمارے ملک کا ایک اچھا امیج جائے. ٹھیک ہے. ہمیں ریاست اگر کہے کہ جناب وہ پولیس سامنے آ گئی ہے مارنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ کے ماریں، آپ کو ڈیوٹی ملی ہے. ہم اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں پولیس والا ڈنڈا مارے تو میں اس کا ماتھا چوموں. وہ کس منہ سے ڈنڈا اٹھائے گا؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. بالکل. تیسرا ان کے سامنے ایک چیز ہے کہ یار جنگ پاکستان انڈیا کی ہے، اتنا ہم حکومت کچھ نہیں کر رہی جتنا انڈین میڈیا پہ جا کے ان کو یہ دب رہا ہے، وہ کس منہ سے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے؟ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں نون لیگ، پی ٹی آئی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. جب پاکستان کے جھنڈے جلتے تھے اور پنجابیوں کے گلے کاٹے جاتے تھے، اس وقت ڈیرا بگٹی میں ہم لوگوں نے جلسہ کیا. بلوچوں کو، ساری برادریوں کو ایک پاکستانی پرچم کے سائے تلے ہم نے اکٹھا کر کے جلسہ کیا. بہت اچھی بات. تو اس چیز کا کیا ریاست ریگارڈ کبھی نہیں کرے گی؟ تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس بیس پہ آج بھی ریاست ریگارڈ کرتی ہے کہ نہیں یار ان لوگوں پہ ہتھیار اگر ہم نے اٹھا لیا یا ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو پیچھے پاکستان کا نام لیوا کو. اس بیس پہ آپ کے ساتھ نرمی کی گئی ہے؟ ہاں، میرا یہی ماننا ہے کہ اس بیس پہ جو آپ لوگوں نے اپنے ہمیشہ سے پاکستان، دیکھیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف بولا ہے تو کھل کے بولا ہے، کم وقت میں کہ ٹی ٹی پی آ کے ہمیں مار دے یا بی ایل اے آ کے مار دے، لوگ نہیں بات کرتے. آپ کسی سیاسی جماعت کا نام لیں جس نے آج تک ٹی ٹی پی کا نام لے کے بولا کہ دہشت گرد ہیں.
کسی سیاسی جماعت کا نام لے جس نے کہا بی ایل اے کے خلاف علل اعلان اعلان جنگ کرتے ہیں، کوئی ایک جماعت، لوگ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لوگ نام نہیں لیتے فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج کا. ہم لوگوں نے کہا یار پاکستان پہلے، پھر ٹھیک ہے کسی آپ کو لوکل آفیسر سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاستدان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم کھل کے بولتے ہیں، لیکن پاکستان ہوگا تو سیاستیں ہوں گی. ان جماعتوں سے بہتر تو کچے کے ڈاکو ہیں یار. کم از کم جب انڈین ڈرونز آئے تھے تو اپنی بندوقیں سے مار رہے تھے کہ پاکستان ہوگا تو چوریاں کریں گے. یہ تو اوکے وقتوں پہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. تو اس چیز کا ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، جو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں یا ایجنسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ایک ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب اس کو بس یہ جو مرضی کرے سے جا کے آپ ڈنڈا سوٹا استعمال کرو. کل کی آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جب انڈیا امریکہ ڈیل ہوئی ہے، شہباز شریف کو کس آڑے ہاتھوں لیا ہے، میراثی کی طرح دونوں دیکھا میں نے بالکل. اور وہ ابھی تک تو ملینز آف لوگوں نے ٹک ٹاک فیس بک پہ دیکھ لی ہوگی. تو اگر اس کے باوجود بہت زیادہ سخت رسپانس نہیں آ رہا، ڈرے ہوئے یہ ہم سے ہیں. اچھا اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے تو فیصل آباد میں ہمارے ضمنی انتخابات میں کاغذات مسترد نہ ہوتے، ہمارے جلسوں کی این او سی ضرور کینسل ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس یہ ابھی جواز کوئی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے آ کے ریٹ ڈالیں. اس کے لیے کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم ویک پوائنٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہوگا سر. اچھا سر بتائیے گا کہ جو نظریہ آپ لوگ لے کر اسلام آباد میں گئے احتجاج ریکارڈ کروانے، سعد رضوی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا سر. لیکن اب حالات آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک بات اختلاف رائے کی ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب وہ باہر ہوں اور ان کے لیے کوئی مسائل نہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر بندہ گلہ شکوہ بھی کر لیتا ہے. آج کے دور میں آپ ٹی ایل پی کا نام لیں یا پی ٹی آئی کا نام لیں، پی ٹی آئی کا تو چلو ہم کر بھی لیتے ہیں، عمران خان کا نام لیں، تو ایک بندہ جیل میں ہے یا اگر کوئی روپوش ہے تو میرا ظرف اور ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی چیز پہ اختلاف رائے پیدا کروں. ٹھیک ہے، مطلب ایک انسان کا ظرف ہونا چاہیے نا کہ اگلے بندے کی آدھی کی عادت جیل میں ہے، آدھے لوگ شہید ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کہ نہیں وہ تو غلط تھا، تو آدھے لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی آپ بیٹھے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ثانیہ مرید کے پر کوئی آپ ہم لوگوں نے بڑا اسٹرانگ سٹینس جب ان کے گھر کی خواتین اٹھائی گئی ہیں سب سے پہلا، لیکن وہ ویڈیوز مجھے اب دیکھنے کو نہیں ملی سر. نہیں آپ کے فیس بک پہ اب وہ ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں. ہمارے کافی زیادہ اکاؤنٹس پہ، ہر آفیشیل اکاؤنٹ پہ کہیں سے وہ بلاگ ضرور ہوتی ہیں. آپ جب ان کے بارے میں لکھتے ہیں یا کشمیر پہ لکھتے ہیں، کچھ انہوں نے الگورتھمز پہ بلاک وہ لگایا، کیونکہ آپ کے کافی سارے کامنٹس ہیں کہ اس پر جو ہے وہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ نے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. نہیں مذمتی بیان کیا، آپ صرف ان سے جا کے یہ پتہ کر لیں کہ جب آپریشن شروع ہو رہا تھا تو کتنی ہم لوگوں نے حت الوسع کوشش کی کہ آپریشن نہ ہو. آپ نے کوشش کی ہے؟ ہاں ہم لوگوں نے کوشش کی. اچھا، اب یہ جب یہ لوگ سارے منظر پہ کوئی آ گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، تو 1-2 مہینے میں چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ کم از کم جو عوام ہے وہ جذباتی ہے یا وہ نرم مزاج ہے، وہ ہیں ہمارے لوگ. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاکستانی ہیں. تو گولی چلنا، آپس میں لڑائی کرنا، یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا ہمیشہ حل مذاکرات ہوتا ہے. اور آلریڈی پاکستان اگر حالت جنگ میں تھا اس وقت افغانستان کے ساتھ، جی، تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا گیا طریقے سے؟ نہیں، میں کبھی بھی ظلم کو، ریاستی جبر کو کبھی بھی آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت سمپل اینڈ کلیئر ہے. آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ناٹ اونلی ٹی ایل پی. ہم پی ٹی آئی کے مظلوموں کے بھی ساتھ ہیں. جب نون پہ ظلم ہوتا تھا ہم ان سے بھی ظاہر یکجہتی کرتے تھے. ہم نے بشرا بی بی کی گرفتاری کی بھی مذمت کی، مریم نواز کی گرفتاری کی بھی مذمت کی، سعد رضوی کی فیملی کی خواتین کی گرفتاری کی بھی مذمت کی. ہم ہمیشہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ خواتین کو، گھریلو خواتین کو پالیٹکس کے مد میں اذیت نہ پہنچائی جائے. یہ پاکستان ہے، ادھر سیاست کے کوئی ٹی او آرز، کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے، وہ خاندانی روایات ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی 2 جماعتوں کو ابھی جو ہے وہ کالعدم کر دیا گیا، بین کر دیا گیا. کام تو سر سارے آپ کے بھی وہی ہیں جو ان کے تھے. اور مجھے یہ بتائیے گا آپ ابھی تک ان کی پکڑ میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ بھی اسرائیل کے خلاف آپ بھی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو وہ تو نہیں، پی ٹی آئی تو اسرائیل کے خلاف احتجاج پہ بین نہیں ہوئی نا. نہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیے، وہ بھی بین نہیں ہوئے. جے یو آئی نے سب سے بڑے احتجاج کیے ہوں گے، وہ بھی بین نہیں ہوئے.
طریقہ کار پہ حکومت کو اعتراض ہوتا ہے. اب پھر آپ وہ سوال کر رہے ہیں جس پہ کوئی ایسی بات خدا نہ خواستہ ہو جائے جس پہ پھر فتووں کا رخ ہماری طرف ہو جائے تو اس طرف میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتا. ہم بین کیوں نہیں ہوئے؟ ہم لوگوں نے کوئی ریاست مخالف کام نہیں کیا. اب آپ کہیں گے کیا انہوں نے کیا؟ اب اس کا جواب آپ ان سے پوچھیں. ان سے تو سر جب وہ آئیں گے تو ان سے ضرور پوچھیں گے. ان سے پوچھیں. اور میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کبھی ریاست آپ کے طریقہ کار کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ بندہ تو نہیں بیٹھا؟ ہمارے طریقہ کار کے پیچھے بڑے بڑے تھنک ٹینک الحمدللہ نوجوان لیڈرز کی صورت میں بیٹھے ہیں. بڑے بڑے تھنک ٹینکس وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس ریاست کا درد رکھتے ہیں, بالکل بیٹھے ہیں الحمدللہ, لیکن پازیٹیو وے میں بیٹھے. ہاں اپنے ملک کے لیے بیٹھے ہیں. ہم لوگ مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ سنت ہے. جی یہ خلفائے راشدین کی بھی سنت بالکل ہے. پورا شورا کا ایک نظام ہوتا ہے, ڈسکس کرتے ہیں, پروس اینڈ کونس کو دیکھتے ہیں, فوائد نقصانات کو دیکھتے ہیں, پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ڈیمیج کنٹرول کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی نقصان خدا نہ خواستہ ہو جائے, ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا. ہم نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اپنے ورکر کو نہیں پہنچانا. اچھا شہیر بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, مسئلہ فلسطین پر آپ کی میں دن رات ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, بڑے ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے آپ کے اندر. تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے نزدیک کوئی اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ ایوان بالا تو کوئی پہنچانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کی سجیشن, کوئی مشورہ؟ کل میری ملاقات ہوئی تھی, حماس کے رہنما تھے ڈاکٹر عمر, ہمارے آفس تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. غزہ سے ہی تشریف لائے. یمن کے حریت پسند رہنما جو فلسطین کاز کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کو سٹرونگ کیا جائے کہ آپ لوگوں کا جو کیس ہے وہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں, حماس کے لوگ, حزب اللہ کے لوگ اور انصار کے لوگ. امت کو چاہیے کہ ہمیں مضبوط کرے. ٹھیک ہے. امت کو چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں نہ آئے. نمبر 2, ان کو وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام امت مسلمہ اپنی افواج کو کم از کم ایکٹیویٹ کریں کہ فلسطین کے دفاع کے لیے ایک پیج پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. جب تک ہم لوگ پریکٹیکلی کچھ اس طرح نہیں کریں گے, نعرے لگانے سے کبھی حل نہیں ہوگا. آج جنگ بندی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے نہیں کی. جنگ بندی ہوئی ہے تو فرانس کی عوام نکلی ہے اور فرانس مجبور ہوا ہے بولنے پہ. وہ میکرون جو نبی پاک کو نہیں مانتا, ان کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے, وہ فلسطین کے حق میں کیوں بول رہا ہے؟ جی, کیونکہ وہ اپنی عوام کے ہاتھ میں. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اس کے ملک کی عوام پرو پیلسٹائن ہو گئی, جرمنی کی عوام پرو پیلسٹائن ہو گئی. برطانیہ جو اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے فلسطینیوں کے خلاف, اس برطانیہ کی مجبوری بن گئی کہ فلسطین کا سفارت خانہ کھول دے اپنے ملک میں اپنے خرچے پہ, کیونکہ سارا برطانیہ سڑک پہ تھا. جی, 27 لاکھ امریکی سڑک پہ نکلے صرف اپنے حقوق کے لیے, 7 فلسطینی جھنڈے بھی اٹھا کے نکل گئے. سڈنی جو آسٹریلیا کا کیپیٹل ہے بھرا ہوا تھا, پورے کے پورے پل بھرے ہوئے تھے. گریس میں, ایتھنس میں, جہاں اسرائیل پہ ایران نے حملہ کیا تو وہ سارے اسرائیلی گریس میں بھاگے. وہاں کے جو لوکل تھے انہوں نے ان کے گھروں پہ جا کے ٹماٹر انڈے مارے تھے, وٹے مارے تھے کہ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو. پہلے وہ کم تباہی کی تھی کہ ادھر آ کے ہمارا ملک ناپاک کر رہے ہو. وہ کون ہے گریس کے لوگ؟ کرسچنز ہیں. آپ آگے چلے جائیں دنیا میں جتنے یورپینز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سلوٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو. انہوں نے فلسطین کی آواز, غیر مسلم ہو کے انہوں نے حق ادا کیا. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کے 2 دھڑے ہیں, ایک دھڑا سوڈان کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک اپوزیشن کو, اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور مسلمان کا قتل عام. بالکل ایسے ہی. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے. تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. لوکل سطح پہ فرقہ واریت سے نکلیں, ٹھیک ہے. بڑی سطح پہ قوم پرستی سے نکلیں, ٹھیک ہے. ایک پیج پہ مسلمان اکٹھا ہو اور ایک مشترکہ فوج غزہ کے لیے بنے, بیت المقدس کے لیے بنے, پھر انشاءاللہ انقلاب. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سر, کوئی راستہ نہیں ہے. احتجاج اور دھرنے بھی جو ہم دیتے ہیں وہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یار کائنڈلی ایک مشترکہ فوج بنا لیں. ادروائز ان احتجاجوں سے فلسطینیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. وہ اس کا مقصد ہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جتنے لوگ اظہار یکجہتی کے لیے نکلتے ہیں نہ نکلیں. اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس لیے نکلیں کہ امت مسلمہ کے حکمران ایک مشترکہ فوج بنائے فلسطین کے لیے. بالکل ایسے ہی. اس کاز پہ نکلیں تاکہ انہیں پتہ چلے آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم وہاں پانی بھجوانا چاہتے ہیں, دودھ بھجوانا چاہتے ہیں. یار یہ چیزیں فلاحی تنظیمیں کر لیں گی, آج نہیں تو کل. نہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم گھاس کھا کے زندہ ہوں گے, ہمیں اپنی غیرت کے ساتھ زندہ رہنے دو. تو غیرت کے ساتھ زندہ تب بھی ہوگے جب دفاع مضبوط ہو. بالکل ٹھیک ہے. شیخ بھائی مجھے بتائیے گا کہ کیا حکومت پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا؟ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے تو کہا ناجائز ریاست ہے. میں آپ کو دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں, میں اپوزیشن میں ہوں, ٹھیک ہے, اور
مجھے کئی چیزوں سے اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے اس سارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کے میں حکومت پہ پروپیگنڈا کروں. جی. حکومت نے نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, نہ آپ کے پاسپورٹ سے اسرائیل والی عبارت ختم ہوئی, بالکل وہ بھی سنی تھی, نہ آپ کے پاسپورٹ سے اسلامی جمہوریہ جو کہتے ہیں ہٹا دیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسرائیل کو نہ کبھی تسلیم کیا گیا ہے, نہ کریں گے, نہ کبھی کوئی مائی کا لال آج تک پیدا ہوا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کی جرات کرے. پاکستان میں کوئی نون لیگی ہے یا پی پی والا ہے یا پی ٹی آئی والا ہے یا ہماری پارٹی والا ہے, وہ بعد میں ہے, پہلے وہ مسلمان ہیں. جی بالکل ایسے ہی, پہلے وہ پاکستانی, اور پاکستانی وہی ہے جو قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. بالکل. بعد میں اس کی جماعتیں ہیں. تو یہ آپ تصور ہی نہ کریں کہ نون لیگ کا کوئی سربراہ اٹھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے اور اس کی اپنی پارٹی اس کے خلاف اس کا گریبان نہ پکڑے. پی پی کا اگر بلاول یا زرداری اس طرح کا فیصلہ کرے گا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پی پی کی قیادت اس کا گریبان پکڑے گی. سر یہ لوگ پہلے مسلمان ہیں, پہلے مسلمان. آپ نے 1973 اور 74 میں ختم نبوت کی تحریکیں نہیں دیکھی؟ جی. بھٹو کو کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ ایک فتنے کو نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کریں؟ علماء نے. بالکل. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے مجبور کیا تھا, ان کی اپنی پارٹی. یس. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ بالکل. پی پی والے 100 اختلاف رکھیں, لیکن بھٹو نے اپنا ووٹ بینک بھی تو بچانا تھا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یا ہماری حکومت نے اگر ایکسپٹ کر لیا تو پہلے نون لیگ والے ہی ان کے گربان. ڈیفینیٹلی 110%. کوئی ایک نون لیگی نیچے آ کے کمنٹ کر دے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, آپ کے میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. آپ یہ اوپن ہے, دعویٰ اور چیلنج ہے. یس یس. کوئی نون لیگی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں اگر ہماری قیادت تسلیم کر لے اسرائیل کو تو ہم کہیں گے آمین ہے. نو سر, وہ پہلے مسلمان ہے اور پہلے پاکستانی ہے, اور یہ ان بلٹ فیکٹر ہے لوگوں کا. آج تقریباً 1 بجے سے میں ادھر بیٹھا ہوں, شام کے 7 تو ہونے والے ہیں جی. ہر گھنٹے میں 100-150 بندہ آ رہا ہے. آدھے لوگ نون لیگ کے تھے. اچھا. ہر شمولیت کر رہے ہیں پارٹی میں, کیونکہ ابھی کافی زیادہ تعداد پیپلز پی ٹی آئی والے کافی آ رہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے نہیں, کافی زیادہ اس طرح کے لوگ آ رہے جو اس وقت تنگ ہے حکومتی پالیسی. ٹھیک اوکے سر. اچھا مجھے بتائیے گا, وزیر اعظم پاکستان کے امریکہ کے دورے, ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں, تو کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں ملاقاتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ملاقات کرنے میں تو ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہے, آپ کو کرنی چاہیے, انہیں اپنا دوست بنائیں, بھائی بنائیں, بس باپ نہ بنائیں. اس طرح نہ کریں کہ شرم الشیخ کی کانفرنس ہو رہی ہے, سارے مسلمان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آئی سلوٹ یو, فار وٹ؟ جی. کس چیز کا سلوٹ کر رہے ہیں؟ 60,000 70,000 بچوں کو اس نے شہید کر دیا. بالکل ایسے ہی, اس کا سلوٹ کر رہے ہیں. بالکل. آپ کہتے ہیں جنگ رکو, جنگ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا ہے, ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں رکی. یہ تو ایک فیس سیونگ انڈیا کو چاہیے تھی کہ ہمیں بہت زیادہ پٹ دیا ہے, تو ہمیں بھی تھا کہ یار زیادہ ایسکیلیشن ہوگی, جہاں انڈیا کے 600 مریں گے 10-15 ہمارے بھی شہید ہوں گے, تو اپنے بندے بھی بچاؤ, خیر ہے, بس ابھی انڈیا بے عزت ہو گیا, دنیا میں ختم کر لو جنگ. تو ہم نے ٹرمپ پہ احسان کر لیا. چودھری کا مرغا لڑائی ہار رہا ہوتا ہے, چودھری لڑائی ویسے ہی رکوا دیتا ہے, تو اس کا مرغا وہ تھا جس کے ساتھ کل انہوں نے ڈیفنس ڈیل کی ہے. تو شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں 6 مہینوں میں 2 جنگیں پاکستان جیتا ہے. اپنی باڈی لینگویج ذرا فاتح قوم کے وزیر اعظم والی رکھیں, غلاموں والی نہ رکھیں, کیونکہ زندگی میں ساری کی نون لیگ نے اور پی پی نے غلامی ہے, تو ان کی باڈی لینگویج اس طرح ہو نہیں سکتی, بائی ڈیفالٹ اس طرح کی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا شہیر بھائی, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو باپ بنایا ہوا ہے حکومت نے, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ اس بات کو ذرا واضح کیجیے گا, اس جملے کو ذرا کھولیے گا, کیسے باپ ہم نے بنایا؟ کیا ہم ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو 10-15 سالوں سے کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ایران ہمیں سستا تیل دے رہا ہے, سستی گیس دینے کو تیار ہے, سستا ڈیزل دینے کو تیار ہے, کیا ہم لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے. افغانستان سے کیا ہماری ٹریڈ چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی. چین کے ساتھ ہم کھل کے ساری باتیں کر پا رہے ہیں, ہمارا پڑوسی ہے, ہمیں فائدہ اس سے زیادہ ہے, نہیں کر پا رہے. روس میں ہم وزٹ کرتے ہیں, امریکہ روس جاتا ہے, کیوں گئے ہو؟ خود ہو کے آ جاتا ہے. اچھا, ایران سے چین معاہدہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کریں تو مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے بیوی بچے وہاں ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ وہاں ہیں. انہیں ڈر ہے کہ ہم نے تو ریٹائر ہونے کے بعد یا اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد امریکہ جانا ہے. چائنا تو کوئی نہیں جاتا نا. جی بالکل ایسے ہی. روس بھی کوئی نہیں جاتا. امریکہ یہ خوشی خوشی جاتے ہیں, انہیں وہ ساری آسائشیں وہاں ملتی ہیں, وہاں نظر آتا ہے. تو یہ حکومت نے باپ بنایا ہوا ہے. اگر
آپ کا سارا کچھ بیوی بچے جائیدادیں وہاں پہ ہیں, آپ کی فارن پالیسی تو افیکٹ ہوگی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آنا چاہیے پی این پی کے, جو کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کریں کہ جناب اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس میں آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے یا پارٹی کی مرکزی قیادت میں آئیں گے, تو ہم لوگوں نے پھر ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے فارن پالیسی ہماری افیکٹ ہو. ہمارے کاروبار پھر وہاں نہیں ہونے چاہیے, بالکل باقی لوگوں کے ہوں, پارٹی ممبرز کے, پارٹی کی وہ لوگ جو منسٹریز ہیں ان کے پھر اثاثے بینک اکاؤنٹس وہاں نہیں ہونے چاہیے, تاکہ وہ اس پہ وہ بلیک میل نہ ہو. ان کے بیوی بچے علاج کرائیں تو پاکستان میں, بچے پڑھیں تو پاکستان میں, پاکستان کے کالجز کو, سکولز کو اس لیول کا کر دیں کہ آپ اپنے بچوں کو تو وہاں پڑھا سکیں. انہوں نے 50 سال میں ہسپتال ایسے نہیں بنائے جہاں اپنا علاج کرا سکیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ اگر کچھ اس طرح کا کام کریں, ملاقاتیں کریں, آپ کو برا لگتا ہے, آپ ان کے خلاف بولتے ہیں, اور اگر حافظ صاحب کریں تو آپ کو برا کیوں نہیں لگتا, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ یہ حافظ صاحب نے کہیں کھڑے ہو کے ایک بات پر قائم کیوں نہیں رہے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں, حافظ صاحب نے کہیں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارتے. اس نے کہیں جا کے چاپلوسی کے جملے نہیں بولے. ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی اور حافظ صاحب کی اس وقت میرے خیال ملاقات ہو رہی تھی ٹرمپ سے. اس کے بعد کی آپ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں اس کی پریس کانفرنس میں, اس نے تعریفیں ضرور کی حافظ صاحب کی, لیکن اس نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل از ناٹ ہیپی وٹ از بینگ ڈن. کیا جرت ہے کسی بھی آرمی چیف کی یا وزیر اعظم کی کہ وہ امریکہ کے منہ پہ بولے کہ تم جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو میں اس سے خوش نہیں ہوں؟ نہیں, ایسی جرت تو نہیں. تو حافظ میں تھی یہ جرت. تو پھر دیکھیں شہباز شریف تو یہ جرت نہ کرتا. بالکل, یہ تو چل ہی حافظ صاحب کے بلبوتے پہ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں قادری صاحب, ساری زندگی فوج نے ان کی انگلی پکڑ کے انہیں نہیں چلانا جی. تو ایک بندہ 6 مہینے میں 2 جنگیں جیتا ہوا, تو اتنا ظرف تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. صرف اس وجہ سے اپریشیٹ نہ کریں کیونکہ اپوزیشن جماعتیں ناراض ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے اپریشیٹ نہ کریں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا لیبل لگ بالکل ایسے ہی ہے. باجوے کو تو اس کے دور میں ہم لوگ منٹتے تھے کہ وہ غلط کرتا تھا. ہاں اس کے دور میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جملے پہ تو میں استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. ٹینکوں میں کیا, اب کہاں سے ہمارے پاس تیل آگے جو انڈیا کو منٹ کے رکھ دی. اس کے لیے ول پاور کی ضرورت. بالکل ایسے ہی. وہ اللہ کو پامردی ہے, مومن پہ بھروسہ, اصل چیز ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس حافظ صاحب میں ہے اور وی آر پراؤڈ آف ہم. اس لیے آپ حافظ صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ اور سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے مشرف کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا, کیانی صاحب کی کئی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا, باجوہ صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا, ان کے دور میں کیا. ابھی لندن کو جب واپس کیا جا رہا تھا سب سے زیادہ رولا مچانے والے ہم لوگ تھے کہ آپ یاسین ملک کو بلائیں, سید علی شاہ گیلانی کو بلائیں, آپ مفت میں دے رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کو یا کرنل جوزف کو ان کے حوالے کیا جا رہا تھا جن ادوار میں ہم نے اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کو منڈا تھا, ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا تھا اپنی تقریروں میں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ عافیہ صدیقی کو بلائیں. بالکل. تو اب ایک چیز اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ٹھیک چل رہی ہے, جنگوں شنگوں والے معاملے میں, تو پھر اس پہ تنقید جائز نہیں ہے. مطلب میرے نزدیک مفت کی تنقید اس لیے کرنا کیونکہ عوام خوش ہے. میں عوام کے لیے کبھی کسی کی تعریف یا تنقید نہیں کرتا. یہ عوام آپ کے ساتھ ہمیشہ 2 نمبری کرتی ہے. اس عوام نے عمران خان کو جیل میں پہنچایا اور بھول گئی ہے. اس عوام نے مرید کے میں کتنے لوگ شہید کروا دیے جذباتی نعرے لگوا کے کہ تم نکلو, تم کیوں نہیں نکل رہے. ٹی ایل پی کو پی ٹی آئی نے تباہ کیا ہے اس معاملے میں. نون کو تو موقع چاہیے تھا, انہوں نے کہا تم چابی والے کھلونے نہیں نکلتے. وہ نکلے تو بےچارے پہلے بھی نکلنے میں لیٹ ہو گئے تو انڈیا سے جنگ ہو گئی, اس بار نکلے تو افغانستان کی جنگ ہو گئی. اور اینڈ میں پی ٹی آئی نے دیا کیا ہے, ٹوٹل جمعے کے دن کے 1.5 شہروں میں 2 احتجاج, 200 بندوں کے, ایک پشاور کا, ایک نوشہرہ کا. اس کے علاوہ کہاں نکلی پی ٹی آئی جو ملک گیر احتجاج کی کال تھی؟ بہت کم. تو ان کو تو پابندی لگوا دی نا ان پہ. ایسے ہی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں. یہ وہی عوام ہے جس نے ڈاکٹر ایکیو خان کو کہا تھا باہر نکلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا میرا سایہ بھی نہیں تھا, اس کے علاوہ اگر تھا تو سایہ تھا اور کچھ نہیں تھا. اس عوام نے فاطمہ جناح کو بیچ میدان میں چھوڑ کے چلی گئی. تو میرے نزدیک جو اس سب زلالی کے لیے ٹھیک ہے, میں وہ بول رہا ہوں. اس بنی کہ عوام اس پہ تالی بجاتی ہے, نہیں. عوام تو ہمارے, آپ یہ دیکھیں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے جو جلسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ یہ دانوں کے جلسے پہ جاتی ہے دیکھنے. بالکل, یہ تماشبین قوم ہے. تماشبین قوم ہے, بالکل. تو آپ اس پہ نہ جائیں کہ قوم کس پہ راضی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. آپ کا دماغ کس پہ راضی ہے, آپ کا ضمیر کس پہ مطمئن, آپ وہ کام کریں. بالکل ٹھیک. سر مجھے بتائیے گا تو ہم ایک قوم کیسے بنیں گے؟ ہم تو فرقہ واریت میں, اس کے بعد گروپنگ میں, اس کے بعد پارٹیز میں ہم تقسیم ہیں.
تو ہم ایک قوم کیسے بنیں گے پھر؟ آپ آج آئے ہیں, آپ کو ہر فرقے کا بندہ ہمارے دفتر میں بالکل بالکل ہے. آپ کو کشمیر کا, جی بی کا, پنجاب کا, کے پی کا, ہر علاقے کا, بلوچستان سندھ کا بندہ نمائندہ یہاں نظر آئے. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. یہ نہ صوبائیت پر مبنی جماعت ہے, یہ نہ فرقے پہ مبنی جماعت ہے. میں لوگ کہتا ہوں ہمارے منشور کے ساتھ جڑ جائیں, آپ کو قوم ایک پیج پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے کبھی بھی, آپ نے ابھی ایک ہی انٹرویو میں دیکھا کہ شہباز شریف کی غلط پالیسی پہ تنقید کی, جی ٹھیک بات کی تعریف کی. تو ہم لوگ شخصیت پرستی پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے قوم کو یہ نہیں کہا یہ بھی چور, یہ بھی چور, یہ بھی چور. جی ہم نے کہا کہ اس کی فلاں چیز سے اختلاف ہے, ٹھیک اور ہے. جس کی چیز اچھی ہو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. قوم تب بنیں گے جب ایک بندے سے اختلاف آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہو, ذاتیات کی ذاتیات کی بنیاد پر. یس, تب ہمیں ٹھیک ہو. اچھا مجھے سر بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو اتارنے میں کیا سمجھتے ہیں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے, امریکہ کا یا اور کسی کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, عمران خان جب تک تو آسیہ ملونہ کو رہا کر رہا تھا, کریک ڈاؤن کر رہا تھا مذہبی تنظیموں پہ, ٹھیک ہے, عمران خان ٹھیک جا رہا تھا. جب اسے لگا کہ اب میری پالیسیز کی وجہ سے عوام خلاف ہو گئی ہے, اور اس میں بیانیہ تو بن گیا, جی لیکن وہ لوگ جو اس سے پہلے راضی تھے وہ ناراض ہو گئے, تو بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں عمل دخل تھا, 100% عمل دخل تھا. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف بھی اگر پرو امریکہ بیان دے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ امریکہ کو جو کچھ چاہیے وہ ہم کر لیتے ہیں, جو اس نے خان سے کروانا ہے, تو وہ ہمارے خلاف سازش نہ کرے. ورنہ تو ایک بار جب آپ چائنا کے زیادہ قریب ہو گئے تھے تو امریکہ نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ ریلیز عمران خان. اچھا, ہاں وہ ان کی کانگریس میں 30 سینیٹرز نے متفقہ طور پہ قرارداد منظور کروا دی تھی کہ عمران خان کو رہا کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ پاکستان چائنا کا دوست بن رہا ہے, امریکہ کا نہیں بن رہا. خان سے بھی مسئلہ یہی تھا کہ آپ روس سے ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں. تو امریکہ خان یا نواز شریف کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کے خلاف. ان فیوچر یہ مسئلہ آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو عرض کروں, ہم لوگ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے آج سے یہ بیانیہ رکھ لیں تاکہ ہم آگے جا کے مجبوری نہ ہو کہ امریکہ, چائنا, روس ہمارے لیے برابر ہیں. ہمارے لیے دوست وہ ہے جو ہمارے کامن انٹرسٹ, کسی کو باپ نہیں بنائیں گے, ہمارے بھائی ہوں گے, دوست ہوں گے, باپ بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, ہمارے دور میں ہم شاید کہ امریکہ میں ایک پازیٹیو چینج آ چکا ہو, زیادہ اچھے دوستانہ تعلقات ہو جائے, کیونکہ امریکہ کی عوام 2 پارٹی سسٹم سے بھی تنگ ہے. ان کے دونوں جو جماعتیں امریکہ میں حکومت میں آتی ہیں بار بار, دونوں پرو اسرائیل ہیں. امریکہ کی عوام کو ضرورت ہے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ پرو پیلسٹائن ہو, جو امن کے خواہاں ہو, جو دنیا کو اسلحہ نہ دے اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے کا. جو پیسہ امریکہ کی عام عوام پہ لگنا چاہیے وہ اسرائیل پہ لگ رہا ہے. بالکل لگ رہا ہے. تو یہ انقلاب امریکہ میں آ سکتا ہے, اور ہمیں کبھی امکان ہے کہ ہم جب تک حکومت میں آئیں گے تب تک امریکہ میں بھی ایک پازیٹیو چینج آ چکا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا دشمنی تو کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. ٹھیک. تو امریکہ میں بھی جو دشمنی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ دشمنی ہے. ناراضگی جو ہے ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہے کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہیں, آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. بالکل. عوام تو وہاں کی بہت اچھی ہے, ہمارے لوگوں سے زیادہ اچھی ہے, فلسطین سے ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ اچھی ہے. بالکل ہم سے زیادہ ان میں جو ہے نا وغیرہ تھی. مجھے بتائیے گا سر کہ پاکستان افغانستان کی جنگ کی جو خاص بنیاد ہے وہ کیا ہے, خاص بنیاد کیا ہے, اور قصوروار کون ہے اس میں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, کون ہے؟ اول تو یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. بالکل میں یہی پوچھ رہا ہوں. بھی اس کے فیور میں نہیں تھا, لیکن ایک بار افغانستان نے جو پہل کی ہے یہ ہونا بھی ضروری تھا. ایک قسم سے کہ افغانستان کا یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا اس نے امریکہ کو شکست دی ہے, روس کو شکست دی ہے, وہ اس نے نہیں دی. اگر اس نے دی ہوتی تو ہمیں شکست دے دیتا. جی بالکل. انڈیا نے 4 گھنٹے میں معذرت کی اور جنگ بندی کا کہا, انہوں نے 1.5 گھنٹے میں کہا, تو انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے وہ گل وچ ہور سی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو پوائنٹ آف ویو ان کا کلیئر ہو گیا. نمبر 2, افغانستان سے ایک ہی گلا, وہ ہمارے بھائی ہیں. جب طالبان گورنمنٹ آئی سب سے زیادہ خوش پاکستانی تھے کہ یار اچھی بات ہے اسلامک رجیم آئی ہے. بالکل. لیکن دکھ یہ ہے کہ آپ نے آستین کے سام پانے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی صورت میں. کیا یہ نمک حرام ہے؟ نہیں, میں افغانی قوم کو کبھی بھی نہیں بولوں گا, کبھی بھی. وہ دیکھیں آپ 10-12 بندوں کے غلط فیصلے کی بنیاد پہ پوری قوم کو کبھی گالی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں دے سکتے. وہ ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں افغانستان کے لوگ. ہمیں ان کی گورنمنٹ کے چند لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو اپنے ایک انہیں فری ہینڈ آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے, انہیں اپنے انسانوں کو اپنی آستینوں میں پالا ہوا ہے, تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے.
ہمارے گھر میں پہلے اٹیک ہوتا تھا, 4 بندے شہید ہوتے تھے, پھر ہم ریسپونڈ بیک کرتے تھے, اسے مارتے تھے. اب ہم اس گھر پہ جا کے اٹیک کر رہے ہیں جہاں سے وہ دہشت گرد نکل کے آتے تھے تاکہ ہمارے 4 بندے نہ مرے. بہت سمپل سی بات ہے. تو وہ گھر اگر افغانستان میں یا کے پی میں یا بلوچستان میں یا ساؤتھ پنجاب میں کہیں پہ, تو ہم تو گھر پہ اٹیک کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو, آئی نہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ معاملات یہ جو جنگ بندی کی آپ دوبارہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا افغانستان والے اللہ کرے جا سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر پاکستان کی اور افغانستان کی گورنمنٹ دونوں اس معاملے پہ سنجیدہ ہوں, بالکل متفق ہو جائیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ 2 مسلمان بھائی ایک پیج, بالکل ایسے اکٹھے, اس سے بہتر کیا ہے؟ ہم تو کبھی بھی یہ ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں دونوں ملکوں کے. بے شک ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ, پہلے بھی جیتے ہیں, لیکن یہ بارے میں نہیں ہے کہ مسلمان کو. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اگر شہید سیالوی سیاست میں نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ فوج میں ہوتے. آپ نے کہا فوج میں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, پھر سیاست ہوتے, سی ایس ایس کی تیاری کر کے سی ایس ایس کے ایگزام دے دیتے. اچھا, ایڈمنسٹریٹو کسی بھی معاملے میں ہوتے, ڈی ایم جی گروپ میں ہوتے, پولیس میں ہوتے. مطلب یہ آپ کا شوق تھا؟ ہاں میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی سیٹ اپ میں جا کے کیا پتا وکالت کر لیتا سافٹ انجینئرنگ کے بعد دوبارہ سے, تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا. ٹھیک ہو گیا سر. آخری ایک سوال ہے, 10 سے 12 نام میں نے لینے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لفظ میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے یہ شخصیت کیا ہے. پہلا نام ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو اپنے مشیر سنسیئر رکھنے ہوں گے. مشیر سنسیئر. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو باڈی لینگویج اپنی درست رکھنی پڑے گی بین الاقوامی دوروں پہ. وہ ایک فاتح قوم کے وزیر اعظم ہے, تو انہیں ایک فاتح قوم کا وزیر اعظم کی طرح ہی چلنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کے لیے پازیٹیو کمی. بلاول بھٹو صاحب. بلاول ایز اے فارن منسٹر ہی پرفارم ویل, اور ٹھیک ہے, لیکن اس نے جب کشمیر کے لیے اور آپریشن سندور کے بعد, بنیاد المرصوص کے بعد جب اسے بھیجا گیا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, شنید ہے کہ انہوں نے بیچ میں اپنے کٹے سلجھانے کی بھی بڑی کوشش کی تھی. اچھا, میں سمجھتا ہوں سرکاری خزانے سے, قومی خزانے سے آپ کو قومی کام ہی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. مولانا فضل الرحمان صاحب. میرے لیے بہت قابل قدر ہیں. قابل قدر ہیں وہ بھی, اور ان کے والد صاحب بھی مجاہد ختم نبوت تھے. وہ نورانی صاحب کے دور کے لوگ ہیں, نیازی صاحب کے دور کے لوگ ہیں. مفتی محمود صاحب کو آپ کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے اس تحریک کا جب بھی ذکر ہو. تو میرے لیے بہت قابل. سعد رضوی صاحب. اللہ ان کی مشکلات آسان کرے. مشکلات آسان, ہماری ہم دعا گو ہیں. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی بھی اعتبار سے کبھی مذاکرات میں ہم بیٹھے, نہ کبھی ملے, تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اچھے ہیں یا برے ہیں. برا تو میں ذاتیات میں تو کبھی کسی کے نہیں پڑتا, پولیٹیکل اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں, لیکن ابھی یا تو کوئی پارٹی سربراہ ہو تو پھر آپ مجھ سے. ٹھیک ہو گیا. مریم نواز. اس نے اپنے آپ کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر پروف کیا ہے, لیکن گلہ مجھے ایک ہی بات پہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ جتنا ظلم اور جبر ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اتنا ہم لوگوں نے نون لیگ کی پرانی حکومتوں میں بھی نہیں دیکھا تھا. تو بظاہر تو آپ بہت اچھی ہیں, بڑے اچھے انداز میں آپ چیزوں کو مینج کر رہی ہیں, لیکن پس پردہ جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں اپوزیشن کے ساتھ, وہ قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اپنے آبائی علاقے سے ایمان طاہر صادق. ہماری بڑی بہن ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری بڑی بہن. فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب سے بھی 1-2 بار سرسری سی ملاقات ہوئی ہے, کمنٹ میں نہیں کر سکتا. فواد چودھری صاحب. دیکھیں اب وہ irrelevant ہو گئے ہیں پولیٹکس میں. جس دور میں ریلیونٹ تھے, حکومت میں تھے, ہم ان سے لڑتے تھے, وہ ہمیں جیل بھیج دیتے تھے. اب کیونکہ وہ زیر عطاب ہے, نہ حکومت پوچھ رہی ہے انہیں, نہ جرنیل پوچھ رہے ہیں, تو نہ عمران خان اسے پوچھ رہا ہے. اب میں اس پہ کیا کمنٹ کروں, وہ کسیانی بلی ایک کھمبا نوچ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. گورنر پنجاب ہے سردار سلیم حیدر صاحب. بہت خاندانی آدمی, درویش آدمی, مطلب زندہ سیاست دانوں میں آپ نے کوئی درویش دیکھنے تو انہیں دیکھنے. سردار سلیم حیدر صاحب. نو ڈاؤٹ, مطلب ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کو آپ ایک طرف رکھیں, درویش صفت آدمی ہیں. آئی نو ہم پرسنلی کہ وہ درویش صفت. حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ نعیم الرحمان, ان کا بنو قابل پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ہمیں اپریشیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سہیل افریدی صاحب.
ایک اسٹوڈنٹ لیڈر اور ایک ورکر آدمی پالیٹکس میں آیا ہے، اور پہلے تو میں انہیں مبارکباد بھی دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایگریسو رول نہیں ہوتا، چیزوں کو مل بیٹھ کے چلایا جاتا ہے۔ صوبوں کا وفاق سے اختلاف ماضی میں بھی رہا، ایف کے ایم کے دور میں رہا سندھ کا، پی پی کے دور میں رہا سندھ کا، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وزیر اعظم یا صدر مملکت آئے اور آگے وزیر اعلیٰ ایبسنٹ ہو، ملنے کو تیار نہ ہو۔ کوئٹہ سے آپ کے مہمان آئے، ایک روایت چلی آ رہی ہے چیف منسٹر سے ویلکم کرتا ہے، آپ ویلکم نہ کریں۔ تو انا کی جنگ میں اس سبز لادی کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھایا جاتا۔ ٹھیک، انا کی جنگ جلسوں میں آپ کر لیتے ہیں، سیاسی بیانات بھی دے دیتے ہیں، اختلاف رائے بھی اظہار کر لیتے ہیں، جی، لیکن اب کیونکہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، جی، باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسے والد کا کردار ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ کہ میں آدھے صوبے کا والد ہوں گا آدھے کا نہیں ہوں گا، نہیں، وہ بالکل ایسے ہی، آپ کا اپوزیشن بھی آپ کا ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر میں چیف منسٹر ہوں تو جس نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیا وہ بھی میری رعایا ہے، بالکل ہے، بروز حشر اس کا بھی سوال مجھ سے ہی ہوگا اگر اس کے گھر میں فاقے ہیں تو، بالکل ہوگا، اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا تو ہی شوڈ ایکٹ لائک اے چیف منسٹر۔ ٹھیک، وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ٹویٹر کے 4-5 ایکٹیوسٹ جو ملک سے باہر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں انہی کے بیانیے پہ چل کے انہیں راضی رکھنا ہے، ادروائز وہ پروپیگنڈا کرے، بھاڑ میں وہ لوگ، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے بروز حشر۔ تو اپنے صوبے کے معاملات کو بہتر کریں۔ آپ کو اللہ نے تیسری بار موقع دیا، آپ کی پارٹی کو، کے پی میں کبھی کسی کو لگاتار تیسری بار موقع نہیں ملتا، پورا نظام آپ کے خلاف تھا، اللہ کی ذات نے آپ کو موقع دیا، تو اپنے آپ کو اس طرح پروو کریں، ڈیلیور کریں کہ پوری قوم بولے کہ یار ہمیں اگلی بار ایسے ہی لوگ چاہیے۔ تو میری ان کے لیے گڈ وشز ہیں، کیونکہ وہ عمر میں کم ہے، دبنگ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، ایکسپیرینس کی مار ہمیں بھی پڑی ہے، انہیں بھی پڑ رہی ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس ایکسپیرینس کے کھاتے میں بلنڈر نہ ماریں۔ ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ ایسا ٹائم، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، بڑی مصروفیات کے آپ کے دن میں، ابھی آفس میں بھی جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ساری ہے، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، شکریہ، آپ کی بہت نوازش ہے، بلکہ شاید شکریہ لفظ بھی آپ کے لیے چھوٹا ہو، نہیں آپ شرمندہ، آپ کی محبت ہے، آپ کا شکریہ جی۔ آپ اب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے۔